السلام علیکم. آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر. ہر طرف مختلف افواہیں ہیں بشرا بی بی کی رہائی کے بعد کہ کوئی ڈیل کے معاملات طے پائے ہیں، لیکن میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے. اصل معاملہ کیا ہے میں اس طرف آؤں گا اور اسی حوالے سے کچھ انفارمیشن اور تجزیہ آپ سے شیئر کروں گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو میرے انفارمیشن ہے، جو میرا تجزیہ ہے، تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی. یعنی جس سے ڈیل کا مطلب لیا جا رہا ہے تو اس طرف سے کوئی، میں پورے اعتماد کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی ڈیل نہیں ہوئی. نہ انہوں نے کوئی اس طرح کا رسپانس دیا ہے. تو پھر بشرا بی بی کی رہائی کیوں ہوئی؟ ورنہ سچ بات تو یہ ہے کہ پہلے جو رہا ہوتا تھا تو اسے کسی اور کیس میں اندر کر دیتے. یہاں پہ ایسا نہیں ہوا. یہاں پہ اس لیے نہیں ہوا اور اسے رہا کرنے دیا گیا تاکہ عدلیہ کے اندر جو فضا بنی تھی تاکہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے اور اس کو کم کیا جائے. اور وہ جو ایک کانفلکٹ بن رہی تھی، بلڈ ہو رہی تھی، تو اس میں کمی لائی جائے. تو جب بشرا بی بی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی تو دوسری طرف سے کوئی ریزسٹنس دیکھنے میں نہیں آئی، نہ اس پر کوئی ہرڈل کریٹ کی گئی اور اسے جانے دیا گیا. اصل معاملہ یہ ہے. لیکن اس کے پیچھے اور کیا معاملات ہیں کہ یہ کس سمت میں جا رہے ہیں معاملات. ابھی خدیجہ شاہ کو ایک اہم میٹنگ میں بھی آپ نے دیکھا تو اس طرح کے. لیکن پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ پس پردہ معاملات یہ ہیں کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد ان کے انویسٹیگیشن، جو میرے انفارمیشن ہے، وہ مکمل ہو چکے ہیں اور اس پر بہت کام ہو چکا ہے. اور جو انہوں نے بتایا ہے تو وہ تمام ماضی سے جڑے معاملات ہیں اور اس میں ان میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں کہ شاہراہی دستور پر کیا ہوتا رہا، سیاسی طور پر کیا معاملات چلتے رہے، نیب کے اندر کیسے معاملات چلتے رہے، میڈیا میں کیا کچھ ہوتا رہا. تو وہ تمام انفارمیشن اپنے ہاتھ میں لیے گئے ہیں اور وہ تمام ود ایویڈنسز وہ انفارمیشن موجود ہیں. دوسرا، فرا گوگی جو اس وقت پاکستان سے باہر ہے، بلکہ پہلے دن چلی گئی تھی، تو فرا گوگی سے بھی بہت سارے رابطے تھے اور کنٹینیوسلی انہیں آن بورڈ لیا گیا تھا، ان کے ساتھ رابطہ تھا. تو فرا گوگی نے، ظاہر ہے انہوں نے تو جو کرپشن کے معاملات تھے، جو فائنینشل معاملات تھے، اس حوالے سے اس نے انفارمیشن دینے تھے، تو اس نے تمام انفارمیشن پرووائڈ کر دیے ہیں، وہ بھی موجود ہیں. یعنی فیض حمید کے بعد فرا گوگی نے جو کچھ کیا، جو گل کھلائے تھے نا، وہ تمام کے تمام ہاتھ آ چکے ہیں، فیض حمید والے بھی اور فرا گوگی والے بھی. اچھا، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھی اٹھایا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، وہ سارا امریکہ تک پھیلے ہوئے معاملات، یہاں پہ بھی وہ وکاس نامی لڑکا اور وہ صبغت اللہ ورک اور یہ تمام لوگ، اور پھر باہر کے کچھ رابطے تھے. تو اس حوالے سے انویسٹیگیشن کافی عرصہ پہلے ہو چکے ہیں. اور پھر رؤوف حسن کے کچھ انکشافات بھی تھے کہ کس کس سے رابطے تھے، کون کون بتاتا تھا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پاکستان سے باہر کون کون سے لوگ رابطے میں تھے، پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ان کا انفلوئنس کتنا تھا. وہ تو رؤوف حسن بھی بتا چکے تھے، اور پھر جو مقامی طور پر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے پی ٹی آئی کے، ان کو جب اٹھایا گیا تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں بہت ساری معلومات دی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے بروٹس جو تھے، جو ان کی پارٹی میں تھے، جو ان کے پارٹی رہنما ہیں، جو اہم عہدیدار ہیں پارٹی کے،
ان میں سے بہت سارے لوگ پس پردہ ملے ہوئے تھے، اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو میٹنگز ہوتے رہے، جو ہدایات ملتے رہے، جو پارٹی پالیسی جس طرح ترتیب دی جا رہی تھی، جس میں سائفر کا معاملہ بھی ہے، 190 ملین تک پھیلے ہوئے سارے معاملات ہیں، تو ظاہر ہے ان میں سے بہت سارے لوگ اس وقت کیبنٹ میں تھے، کوئی اور کسی اہم منصب پہ تھا، تو ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے معلومات فراہم کر دیے ہیں۔ اب یہ جو معلومات کا ایک بڑا خزانہ ہے، تو اس بنیاد پر تمام پالیسی تشکیل دی گئی ہے، لیکن معلومات کو ابھی کوئی معلومات سامنے نہیں لائے گئے، مطلب کوئی بریکنگ صحافیوں کے ہاتھ نہیں لگ رہی ہے، لیکن انہی معلومات کی بنیاد پر پالیسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب ہمارے بعض دوست خدیجہ شاہ کے حق میں بھی بولنے لگے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، بولے تو ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ کوئی بات کرے کسی کے حق میں، لیکن ہم تو اپنے دلیل سے بات کریں گے۔ خدیجہ شاہ ان لوگوں میں سرفرست تھی جنہوں نے 9 مئی کیا تھا، بلکہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں ان کا کردار بڑا نمایاں تھا، وہ تو سارے ویڈیوز اور وہ سارے ایویڈنسز موجود ہیں، لیکن ایک اہم میٹنگ میں ان کی موجودگی ایک سوال پیدا کر رہی ہے، کیونکہ بار بار آئی ایس پی آر نے یہ کہا صحافیوں سے کہ 9 مئی کے مجرموں کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا، تو اگر بعض عدالتوں سے رہائی ہوتی ہے یا کیس ختم کیا جاتا ہے، تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عدالتی معیار پر کیا بلائنڈلی ہم اعتماد کر سکے، کرنا چاہیے، یقیناً عدالتیں معزز عدالتیں ہیں، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ابھی صورتحال زیادہ بہتر نہیں ہے نظام انصاف کے حوالے سے، اور اس پر ہمیشہ ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو ایک اہم اجلاس میں ان کی شرکت تھی، تو جو جسچر اس سے گیا، تو دوسری طرف سے کوئی جسچر ابھی نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن وہ جو میں نے معلومات کی بات کی، ان معلومات کی فائل مناسب وقت پر مہیا فراہم کی جائے گی کہ یہ لے جی، یہ چیزیں ہیں اور یہ اس کے ثبوت ہیں تمام، اب کرے فیصلے۔ تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال میں تبدیلی نہیں آئے گی؟ جو معاملات چل رہے ہیں، تو کیا ان معاملات میں یہ جو ہمارے بہت سے خاص کر پی ٹی آئی سے متفق لوگ جو خوشی منا رہے ہیں، تو یہ خوشی بھی کافور ہو جائے گی۔ اس کا میں جو بات کر رہا ہوں کہ معاملات بدستور آگے بڑھائے جا رہے ہیں، گریجولی، آہستگی کے ساتھ، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پالیسی میں شفٹ آ گئی ہے، پوری پالیسی تبدیل ہو گئی ہے، تو یہ مکمل طور پر غلط ہے۔ بلکہ ابھی 4-5 دن پہلے ایک اہم شخصیت اس حوالے سے سرگرم تھے، ریٹائرڈ شخصیتیں، کہ عمران خان سرعام معافی مانگ لیں گے۔ تو میرے جہاں تک معلومات ہیں، تو فی الحال عمران خان بھی اس پر تیار نہیں ہے، لیکن عمران خان پر اثر رکھنے والی کچھ شخصیتیں اس حوالے سے سوچ رہی ہے، اور اس کا امکان ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہو، لیکن اس کے امکانات موجود ہے کہ بالآخر خان صاحب تنگ آ کر کہیں گے کہ میں معافی مانگتا ہوں 9 مئی پہ، اور معافی بھی مانگ لیں گے، ڈسون بھی کر دیں گے ان لوگوں کو، وہ کون سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن فی الحال جو منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تمام معلومات ہیں، فیض حمید، فرح گوگی، اندر خانے کے عمران خان کے ساتھی جو پس پردہ ملے ہوئے ہیں،
سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، یہ تمام معلومات جو ہیں ان معلومات کی بنیاد پر یہ پالیسی جاری رکھی جائے گی، اور ان معلومات کو ان مراکز تک بھی پھیلایا جائے گا جہاں سے عمران خان کو مسلسل ریلیف ملتی رہی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ تمام ثبوت ہیں، ایویڈنسز ہیں، یہ دیکھ لے آپ اور پھر کر لیں آپ نے جس طرح کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے ریاست اہم ہے یا ہمارے لیے کسی کی مقبولیت اہم ہے، تو پھر یہ سوال جنم لے گا۔ لیکن موجودہ منظرنامے میں کم از کم میں جو میرے انفارمیشن ہے، میں تو کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ڈیل کوئی نہیں ہے۔ البتہ کچھ سامنے جو چیزیں آ رہی ہے تو اس میں سے عمران خان کے گھر کے کچھ لوگ، میں ذرا محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، وہ تعاون کر رہے ہیں، ہر طرح کی تعاون کر رہے ہیں، اور وہ معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تاکہ اگر یہ سا ہو رہا ہے تو یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، یہ دانائی پر مبنی بات ہے، ورنہ اس ملک میں تو پھر اٹھا بھی لیا جاتا ہے، غائب بھی کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم تو ابھی تک جمہوری ملک بنے ہی نہیں ہے، ابھی تک تو ہماری جو صورتحال ہے اس صورتحال کو مد نظر رکھ کر سیاست کرنی پڑے گی، اور اگر کوئی اس طرح کی سیاست نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جمہوری اداروں کو مضبوط بنائیں، اداروں کو تگڑا بنائیں، آئین و قانون کو بہتر بنائیں، اسے مضبوط بنائیں، پارلیمان کو بالادستی دیں، اس کے لیے جدوجہد کریں، ورنہ ایبرپٹلی یا فوری طور پر اگر آپ کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو اور پھر انقلاب کون لائے گا؟ یہ جو عمران خان کے کارکنان ہیں جن کا لہجہ تو آپ دیکھیں ان کو سمجھ ہے نہیں، کوئی شعور ہے نہیں، سیاست کو وہ نہیں سمجھتے، تاریخ سے وہ واقف نہیں ہے، تو وہ تو ایسے ہی ایک ذہنی عیاشی ہے اس جماعت کے اندر۔ تو اس کے لیے پہلے کارکنوں کو کی تربیت کرنی پڑتی ہے، جماعت کو جمہوری بنانا پڑتا ہے۔ تو اس جماعت کے اندر کیا جمہوریت ہے؟ آج بھی کوئی عمران خان سے اختلاف کر کے تو دیکھے، کیا تھا نا بہت سے لوگوں نے، پھر ان کا کیا انجام ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ چونکہ یہ جماعت نہ تو جمہوری ہے، نہ سیاسی ہے، نہ اس کے کارکنوں کی تربیت ہوئی ہے، نہ اس کے لیڈر کے ہاں کوئی جمہوری اقدار ہے یا جمہوری رویہ ہے، ایک آمرانہ طرز فکر ہے ان کے ہاں، اور وہی ان کا لہجہ بھی ہے۔ تو اس ایسے ایک گروہ کو ہم سیاسی جماعت کیا کہے، ایک گروہ کو کم از کم ان کے جرائم بہت سارے ہیں، تو پھر جب خود آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو تو پھر آپ کو جھکنا پڑے گا بھی۔ اور اس حوالے سے عمران خان اگر ضد پر اٹکے ہوئے ہیں تو وہ انفرادی طور پر ہے، اس کے گھر کے کچھ لوگ نہیں ہیں، اور وہ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ تاہم آنے والے دنوں میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی تو پھر اس پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔